السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 239واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 2 دن پہلے 2 ایسے دردناک واقعات پیش آئے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس میں سے ایک واقعہ پاکستان میں پیش آیا اور دوسرا واقعہ ہندوستان کے اندر پیش آیا۔ پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا، وہاں کی ایک ٹاپ کی ماڈل تھی جس کا نام قندیل بلوچ تھا، جس نے سوشل میڈیا کے اوپر سنسنی مچا کے رکھ دی تھی۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے ٹائم پہ اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا۔ اس کے بعد انڈیا کے PM نریندر مودی صاحب کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، پاکستان کے کرکٹر شاہد آفریدی کے نام سے، ہندوستان کے کرکٹر وراٹ کوہلی کے نام سے۔ اس کے بعد میں سب سے اس کا جو لیٹسٹ ویڈیو تھا وہ رمضان سے ایک چند دن پہلے پاکستان کے رکن پارلیمنٹ اور وہاں کی ایک پارٹی کے بہت بڑے لیڈر مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ اس نے جو سیلفی لی اور جس طرح کا وہ ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا، اس سے وہ مفتی عبدالقوی صاحب کو بھی لوگ برا بھلا کہنے لگے، اور یہ جو لڑکی تھی ماڈل قندیل بلوچ، یہ بھی سرخیوں میں آ گئی۔ لوگوں نے اس کو بھی بہت زیادہ کوسا، لیکن غلطی دونوں کی تھی۔ مفتی عبدالقوی صاحب کو بھی ایک عالم ہونے کے ناطے سے، ایک مفتی ہونے کے ناطے سے کسی نامحرم اجنبی لڑکی کے ساتھ میں ایک کمرے میں رہ کر اس طرح سے ویڈیو نہیں بنانا چاہیے تھا، خیر۔ لیکن 2 روز پہلے اسی قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میں اس کے بھائی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا مجھے اس قتل کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جو بہن ہے اسلامی شعائر کو چھوڑ کر، جس شریعت نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، جس شریعت نے عورت کو گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا، جو عورت اپنے گھر کے، اپنے خاندان کا عزت کا ذریعہ ہوتی ہے، تو ہماری یہ بہن ہمارے لیے ذلت کا سبب بن چکی تھی۔ اس کی وجہ سے لوگ ہمیں برا بھلا کہتے تھے، اس کی وجہ سے لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ دیکھو ان کی بہن ہے وہ جو ایسے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ وہ قتل کرنا بھی صحیح نہیں تھا، اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، پیار سے، محبت سے، حکمت سے سمجھایا بھی جا سکتا تھا، یا پھر پاکستان میں بڑے بڑے اللہ والے ہیں، پیر ذوالفقار صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی تقی صاحب کے جیسے لوگ، ایسے کسی اللہ والوں سے لے جا کر ملایا بھی جا سکتا تھا، ان کے ذریعے سے اس لڑکی کو سمجھایا بھی جا سکتا تھا، اس کے ہدایت کے لیے دعا بھی کی جا سکتی تھی، مگر بھائی نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل غیر مناسب تھا۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، ایو عبداللہ علما، کون سا بندہ ایسا ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ گناہوں سے پاک اگر کسی کی ذات ہے تو وہ انبیاء کی ہے اور فرشتوں کی ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں۔ ان کے علاوہ میں آپ دنیا میں چاہے کوئی اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ترم خواہ ہو، اس سے لغزشیں گناہ ہوتے رہتے ہیں، دعا کرنا چاہیے ہم نے ہدایت کے لیے۔ خیر، اب وہ بیچاری دنیا سے چلی گئی تو ہم اللہ کی ذات سے یہی امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما کے اس کی مغفرت فرمائے۔ دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ ہمارے ملک ہندوستان میں، مہاراشٹرا میں، ہمارے اپنے شہر کے اندر ایک صاحب تھے جن کا نام دتا پھگے تھا، جو اپنے بدن کے اوپر 5 کلو سونا پہنتے تھے اور 20 باڈی گارڈ ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک شرٹ بھی بنایا تھا سونے کا جو 7 کروڑ روپیوں کا تھا۔ اتنی زیادہ سیکیورٹی میں رہنے والا انسان، اتنے زیادہ پیسے والا انسان، 20 باڈی گارڈ جس کے پاس میں تھے، لیکن دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے آخر میں جو فرمایا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کیا ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور کس کو کہاں پہ موت آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس آیت کا یہ کھلا ہوا ثبوت ہے کہ 20 باڈی گارڈ ہونے کے باوجود کب موت آئے گی ان صاحب کو پتہ نہیں تھا، اور اچانک میں ان کی موت آ گئی، حالانکہ وہ ایک ہنسی خوشی والے برتھ ڈے کے فنکشن سے اپنے گھر پہ واپس جا رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ مارنے والے جیسے قندیل بلوچ کو اس کے حقیقی بھائی نے قتل کیا، ایسے ہی ان صاحب کو بھی مارنے والے ان کے اپنے بھتیجے اور رشتہ دار ہی تھے۔
کیوں انہوں نے قتل کیا؟ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ حقوق کے پامالی کا معاملہ تھا، کہ ان صاحب کے اوپر بہت سارے حقوق اپنے ان رشتہ داروں کے تھے جو انہوں نے ادا نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے جب ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم کو ہمارا حق نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ آج میرے محترم بزرگوں، اس واقعے سے ہم کو دو عبرتیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بھلے ہی کتنا ہی پیسہ ہو، جیسے وہ بھائی صاحب 7 کروڑ کا کرتا اور 5 کلو سونا اپنے بدن پہ پہنتے تھے اور 20 باڈی گارڈ تھے، پھر بھی موت آنے کی تھی، آئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک چیز تو یہ ملتی ہے اس سے عبرت ہم کو، اور دوسری عبرت ہم کو یہ ملتی ہے کہ دیکھو ہمارے اوپر کسی کا اگر حق ہے، ہماری بہنوں کا حق ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، اپنے بھائیوں کا حق ہے، آدمی نے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپس میں رشتہ داروں میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہے، بھائی بھائی میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ حقوق کو لے کر ہی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے نارتھ گجرات سے، جو پورا دینداروں کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ بعض گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پہ پینٹ شرٹ پہن کر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہاں کے 100% لوگ پاجامہ کرتا پہنتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں۔ وہاں کے ایک گاؤں سے مجھے ایک صاحب نے ایک مسئلہ دریافت کیا اور یہ کہا کہ مولانا ہمارے یہاں پہ عبادات والا اسلام تو بہت زیادہ ہے، کہ مسجدیں بھری ہوئی ہے اور سنتوں کا اہتمام ہے اور کپڑوں میں جو ہے سادگی کا اہتمام ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن حقوق کے لائن سے ہمارے یہاں پہ یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ ہماری کچھ زمین تھی جو ہمارا اپنا حق تھا، کچھ پراپرٹیز تھی جو ہمارے حصے میں آتی تھی، لیکن ہمارے حقیقی چچا نے وہ پراپرٹی کو دبا لیا اور کچھ پراپرٹی مسجد کے نام پہ وقف کر دیا، اور اب وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ زمین مسجد کے نام پہ دے دی ہے۔ تو بولو ان کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا کہ مسجد کے لیے جگہ خرید کے مسجد بنانا ضروری ہے، اور وقف وہ کرے گا جس کے نام پہ گورنمنٹ کی رجسٹری ہے یا جس کے نام پہ 7/12 ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے وقف کرتا ہے تو وہ وقف صحیح کہلائے گا۔ پہلے تو مسجد کے ذمہ داروں کو ہی ایسی پراپرٹی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جو مشکوک ہے یا جو متنازعہ ہے، مگر آج میرے محترم بزرگوں یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، حقوق کے پامالی کی، جس کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمے بھی اگر کسی کا حق ہے تو شرعاً جس کا حق ہمارے اوپر جو بنتا ہے ہم فوراً ادا کریں، ورنہ ایسا نہ ہو، اس لیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ بیچارہ برداشت کرتے رہتا ہے، برداشت کرتا اور اس کے بعد ایک بار جب پھٹ جاتا نا تو اس کی مثال ویسے ہی ہوتی ہے جیسے پانی جو ہے وہ اتنا نرم اور اتنا سافٹ ہوتا ہے، آپ اس میں پیر ڈال سکتے ہیں، اس سے وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، پانی میں تیر رہے ہیں اور پانی میں جو ہے کود رہے ہیں، لیکن جب وہی پانی کے دماغ میں ہوا گھس جاتی ہے اور جب وہ پانی اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ پانی بڑے بڑے شہروں کو برباد کر دیتا ہے۔ جب اسی پانی میں طوفان آتا ہے، ملکوں کے نقشے بدل کے رکھ دیتا ہے، وہی سافٹ اور نرم پانی۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ میں ایسا معاملہ کر رہے ہیں، پیار کا، محبت کا، اور برداشت کر رہے ہیں، کہیں ان کے بھی دماغ میں ہوا گھس گئی اور وہ بھی اس طریقے کا کوئی قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پراپرٹی تو جائے گی ہی جائے گی، زندگی کے اوپر بھی لالے آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ دونوں واقعات سے ہم کو یہ عبرت ملتی ہے، لڑکیوں کو یہ عبرت ملتی ہے، وہ اپنے بڑوں کی فرما برداری کرے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، پردے میں رہے، 4 دیواری میں رہے۔ اور دوسرے واقعے سے یہ ملتا ہے کہ جس کا جو حق ہمارے ذمے ہے، بیٹھ کے آرام سے پورا کلیئر کرے معاملات کو۔ یہ بولیں گا، وہ بولیں گا، بیچ میں دلال کو لا رہے ہیں، بیچ میں بڑے کو لا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے بات کریں گے، یہ تو ایڑا پن ہے، یہ ایڑا دیوانہ پن بولتے اس کو۔ سیدھا جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے آپ صاف بات کرو اور معاملات کو کلیئر کرو، تاکہ دلوں کا گرد و غبار بھی دور ہو اور معاملات اپنی جگہ پہ صحیح ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔